سورۃ الکافرون، کافروں کو ایک خاص پیغام اللہ تعالیٰ نے سورت میں دیا، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال ہم اللہ کی عبادت مل کے کیا کریں گے، اس طرح کمپرومائز کر لیں، یا کم از کم آپ ہمارے بتوں کو جو ہم نے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر ڈگری پہ بت رکھ کے اس کو پوجتے تھے، کم از کم ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ان کو غلط مت کہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل چلتا ہے نا، جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، وہ کہتے تھے بس تم بھی ایسے ہی کہہ دیا کرو کہ جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، تو یہ کمپرومائز کر لو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہ کیا، بلکہ سورۃ زمر کے اندر آتا ہے کہ کہا کہ تم مجھے اس غیر اللہ کی عبادت کے اوپر لگاتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایک سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ جو دوسری اور تیسری آیت میں پیغام تھا، یہی آیت پھر چوتھی اور پنجویں آیت میں دوبارہ یہی پیغام دیا کہ اے کافرو سن لو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو مورتیاں گھڑ کے تم نے رکھی ہوئی ہیں تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور ایک سال ہم تمہارے بتوں کریں گے، تم بھی ہمارے معبود کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تم نے بھی یہ صرف کہنے کی حد تک ہے، تم نے بھی یہ کمپرومائز پورا کوئی نہیں کرنا۔ ہم اگر بالفرض یہ کر بھی لیں تمہارے بتوں کی عبادت، تو تم نے ہمارے معبود یعنی اللہ کی عبادت تو کوئی نہیں کرنی تم نے۔ پھر دوبارہ یہی بات کہی کہ میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرنے والے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ مطلب کہ شرک کے اوپر کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ کچھ ہماری مان لو کچھ اس کی مان لو، جس طرح باقی کئی ایک معاملات ہیں جس میں دین کمپرومائز کا کہتا ہے کہ کچھ مان لو کچھ منوا لو، کمپرومائز کر لو، خاص طور پہ معاشرتی جو معاشرے کے ہیں اصول ہیں احکام ہیں اس کے اوپر ہے، یہ ہے کہ کمپرومائز کر لو۔ لیکن گھرانے کے جو اصول ہیں ایک گھر کو چلانے کے، اس میں کمپرومائز کا حکم ہے کہ کمپرومائز کرو، لیکن شرک کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہے۔ عبادت لا الہ الا اللہ، الہ معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا مانگنا، اگر کوئی چیز لینے والا ہے نقصان ہوا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کا اختیار ہے، اگر کوئی تمہیں ملا ہے فائدہ ہے تو وہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بات کیا، رزقناہم، یہ جو تو رزق تم کماتے ہو یہ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہیں لاکھوں سے زیرو کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو لاکھوں سے زیرو سے اٹھا کر ایک لمحے میں لاکھوں پر لے جائے، یہ بھی اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو نفع کا اختیار اور نقصان کا اختیار دونوں اللہ کے پاس ہیں، تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں کو کہہ دو کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ ایک تو دنیا میں اپنے دین پہ چلو، اگر نہیں ماننا تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا دین پہ، اور دوسرا کل قیامت کے دن تم اپنا دین اللہ کے سامنے لے کے جاؤ گے اور ہم صرف اپنا دین لے کے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میدان محشر میں لوگ جس کی جو عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے، جو بتوں کی کرتا تھا ان کے پیچھے، جو قبر والوں کی کرتا تھا ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ آخر میں کچھ لوگ رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں کے ذریعے پیغام دے کے پوچھیں گے تم کیوں نہیں گئے؟ جو جس کے پیچھے عبادت کرتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، ان کے پیچھے چلے گئے، وہ کہتے تھے وہ کہیں گے ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، ہم اپنے رب کے ساتھ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، جب پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا دیدار ہوگا، تو وہ موقع ہوگا جب بندوں کے لیے جو صرف اور صرف اللہ کی بات کرتے ہیں ان کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ شرک اتنی عجیب ہے کہ کسی نے بڑی اچھی کمال کی بات یہ تھا، مشرک ہونے کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے۔ دربار پہ انسان یا بتوں کے پاس جب سجدہ کرتا ہے ان سے مانگ رہا ہوتا ہے مجھے رزق دے دو یہ دے دو، حالانکہ اسی بت اسی دربار کے اوپر کھڑے بھکاری ان آنے والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جانے والا قبر پہ جانے والا یا بتوں کے پاس جانے والا اس قبر یا بت سے مانگ رہا ہے، اور ادھر بھکاری فقیر مسکین کھڑے بتوں سے نہیں مانگ رہے، وہ آنے والے لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کچھ دینے کے لائق نہیں ہے، ہم تم سے مانگ رہے ہیں تو تم ان سے کیوں مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو چھوڑ کے توحید کو اپنانے کی، صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے